ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے میاں بیوی کے حقوق۔ بریک پہ جانے سے پہلے بہت اچھے کالرز آئے، ہمیں بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائیں، تو ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ رسول فرماتے ہیں جو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے والی نہ ہوئی اور اس پر بوجھ لادنے کی کوشش کرتی ہو جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گی تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ ہے بیجا شوہر پر بوجھ لادنے والی بات کہ آپ کے شوہر میں، آپ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر میں کتنی طاقت ہے، وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، ہمیں کیا کیا چیزیں فراہم کر سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی تھوڑی سے ہرس میں آ کر جو ہے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس عورت پر بہت غضبناک ہوتا ہے۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کال کرنا چاہ رہی تھی اس میاں بیوی کے حقوق والے پروگرام میں۔ جی بسم اللہ، آپ بات کیجئے۔ آپ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام آصفہ ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی آصفہ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ، آصفہ بات کر رہی ہوں۔ آپ لندن سے والیوم جو ہے ٹی وی کا وہ پلیز بند کر لیں تو آپ ہمیں بہتر طریقے سے سن سکیں گے۔ جی آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں سسٹر، ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے۔ تو لیکن گزارش ہے جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم آف کر دیجئے۔ تو ہم بات کر رہے تھے بیجا شوہر پر بوجھ ڈالنے کی، تو اللہ غضبناک ہو رہا ہے اس عورت پر جو اپنے شوہر کی طاقت سے زیادہ خواہشات کرتی ہے، مال و دولت کی اور دنیاوی چیزوں کی۔ جی کال ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم صدف، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شفق فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ جی خوش میں آپ آمدید۔ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، آپ بہت اچھے ماشاءاللہ سے ٹاپک لے کے آتی ہیں، بہت شکریہ اور آپ بہت کا۔ یوزفل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، سیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ لوگوں کے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی اس موضوع پر؟ جی میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ دونوں کو ظاہر ہے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ اگر اسلام نے بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں تو شاید ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بالکل بہت اچھی بات، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی تو اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں بس جی اتنا ہی کہنا بہت چاہوں گی۔ شکریہ آپ کا جی شفق، بہت شکریہ۔ یہ ہماری بہن تھی شفق، انہوں نے بہت ہی بہترین بات کی، چھوٹی سی مختصر سی بالکل، اور بات۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتی تھی کہ تجربات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سادے معصوم سے، اور جو عام لوگوں کے تجربات ہیں وہ ہم سب کے لیے بہتر بھی ہیں اور ان میں انفارمیشن بھی زیادہ ہے۔ بالکل سر کال ہے، کال لیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، میں آصفہ بات کر رہی ہوں۔ جی آصفہ کہیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کیجیے۔ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو ایک بہت بلند مقام عطا کر دیا ہے۔ بے شک۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو پہلے حالت تھی عورت کی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو ایک بہت خاص مقام عطا کیا۔ لیکن عورتوں کے بھی جو ہے میاں بیوی، ان کے ایک دوسرے کے لیے حقوق ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لباس لہن، کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ہر گرم اور سرد کو جو ہیں وہ ڈھانپتے ہیں۔ جو خاوند ہے اس کو اپنی بیوی کی کمزوریوں کو جو ہے اس کو درگزر کرنا چاہیے، ڈھانپنا چاہیے، دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو بیوی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے خاوند کے جو راز ہیں اس کو رکھے، اپنی سہیلیوں وغیرہ سے ادھر ادھر گھریلو معاملات کو جو ہیں ڈسکس نہ کریں، اس سے بھی بہت سی ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، یا گھر کی جو باتیں ہیں، سسرال کی بات جو ہے
वो मैके में करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी जो है ना बाज़ औक़ात ख़राबी पैदा हो सकती है। और ये है कि सॉरी मैं क्या जी, बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने जी, और बड़ी सादा अंदाज में आपने ये बात बताई है जो समझने की जरूरत है। ये बहुत, और औरतों को भी चाहिए कि कनात जो है वो खामन को चाहिए कि उनके हर किस्म के जो हुकूक है ना, जो उनके खर्च वगैरह है, जो उनकी ज़रूरियात हैं अपनी औलाद की, वो उनको दें। और औरत जो है उसको भी अपने खामन का ख्याल रखना चाहिए कि वो भी कनात पसंद हो, कि ना बहुत एतदाल से चलना चाहिए इंसान को। बहुत अच्छी बात। जितनी जरूरत है उसके अंदर है, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं, तो फिर जो घरेलू जिंदगी है वो बेहतर रहती है और बच्चों पे भी अच्छा ही असर रहता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की आपने आसिफा, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आसिफा, आपने बहुत ही वही सादा अंदाज में बहुत कुछ आपने बयान कर लिया कि औरत को कनात पसंद होना चाहिए। एक और कॉल है, सर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है कि मैं यूनाइटेड अरब से बोल रहा हूँ, यूएई से। मेरा नाम इफ्तिखार है जी जी, खुशामदीद कहते हैं आपको। क्या तो कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि मियाँ बीवी जो है ना, ये साइकिल के दो पहियों की तरह हैं, बेशक, जो मिल के चलते हैं। सही कहा आपने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी जरा जो है गुस्से वाली होती है, तो मियाँ से जरा जो तलख कलामी कर देती है, तो वो बात जो दिल में रख के मियाँ घर में आए तो सर दर्द का बहाना कर लेती है, माथे पे पट्टी बांध के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों को, एक दूसरे को जो है ना, दुख दर्द जो है ना रिश्तेदारों के सबके मिल बांध के जो है ना चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो वाइफ, मैं तो बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि मौला अली करमल्लाह वजहू जो थे वो घर के कामकाज में भी बीवी का हाथ बिठाते थे, बेशक। और घर का काम करने में जो है वो तो करना ही है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना उसकी नेकियां अलग देते हैं। बेशक, बेशक। तो जिनका घर में इत्तेफाक बहुत ज्यादा है, उनको तो इसी दुनिया में बीवी हूर की शक्ल में है, कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल। और वो तो जन्नत में जाएंगे तो क्या होगा तो उधर मालूम पड़ेगा। जिसका घर में आपस में एक दूसरे का इत्तेफाक है, उसकी दुनिया में ही जन्नत है, कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल। तो मुझे ये सब भाइयों से और सब लोगों की जो घर वाली बीवियां हैं उनसे सबसे मैं यही मशवरा देता हूँ कि आपस में एक दूसरे की बात माने और इख्तिलाफात को दूर करके अपने घर को ही जन्नत बनाए। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा मशवरा तो दिया। मेरी दुआ भी यही है कि सब लोग जो है आपस में घरों में इत्तेफाक से रहें, मियाँ बीवी दोनों जो है एक दूसरे के जो दुख दर्द को अपना दुख और अपना समझे, तो दुनिया ये कायनात ही जन्नत है। अल्लाह ताला हर एक को यही तौफीक अता करे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोनों बहनों को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर। खुश आमदीद कहते हैं भाई आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो मेरी बहन हालात हाजरा में जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो तो छोड़ ही गई हैं कि बताती मेरी बहन हालात हाजरा में कि ये हमारे मिस्टर ओबामा साहब अमेरिका से भारत क्यों गए हैं, हमारे जनरल रहील साहब वो चाइना क्यों गए हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देती तो हम फिर तबसरा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई छोटी सी न्यूज़ नहीं है, इसके लिए बिल्कुल ही इस खिते में दोबारा वही होने लगा है जो अफगानिस्तान में हुआ, क्योंकि गरीब लोग मर जाएंगे, जो भारत में जो पाकिस्तान में हम लोग जो है हम लोग पहले ही मरे हुए हैं, ये लोग असला बेचेंगे, फिर वो खून खराबा होगा। ये दुकानदारी कर रही थी कि ये लोग हीरोइन जो जब किसी कंट्री में हीरोइन स्मगल करने में के ऊपर इतने वो पाबंदियां लगाते हैं, तो ये देखें ओबामा साहब वहां पे असला लेके गए हैं, कितने शान शौकत से असला बेचेंगे, फिर हम लोग मरेंगे, फिर भूख से मर जाएंगे। तो इसके ऊपर चलो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज आपका वो क्या कहते हैं टॉपिक है मियाँ बीवी के हकूक।
دیکھیں کہ میاں بیوی کے حقوق، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کے حقوق دیے ہی نہیں ہیں، نہیں دے رہا کوئی بھی انسان. مجھے کوئی شخص میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو وہ حقوق دے دیے ہیں جو اسلام کہتا ہے، جو دین کہتا ہے، جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اور عملی طریقے سے بھی بتایا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. اس کی وجہ، ڈیورس کی وجہ بھی یہی ہے، گھروں میں ناچاکی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو حقوق نہیں دیے. سب سے پہلی بات ہے، دیکھیں اپنی بیوی کو کیا، جب اپنی شادی کر کے آتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے گھر کا جو سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے، آج کے بعد تو آ گئی ہے، یہ لے میری اپنا بیوی، میری بہو، یہ اکنامیکل سسٹم تو نے چلانا ہے اس گھر کا. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت میری ماں، بیٹی، بہن ایک وہ منتھلی پروسیس سے گزرتی ہے، کیا میرا جو شوہر ہوتا ہے یا گھر کی دوسری فیملی کے ممبر ہوتے ہیں، کیا اس مہینے میں یا منتھلی جو ایک پروسیس چل رہا تھا اس پروسیس کے اندر سے کیا بیوی کو کتنا پیار محبت دیتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اس کا ڈپریشن میں جانا لازمی ہو جاتا ہے، وہ تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، کھانا پکاؤ، یہ کھانا کیوں نہیں پکایا، یہ ہوور کیوں لگا. اس کو یہ نہیں پتا کہ آج ہوور میں لگا لوں، آج کھانا میں پکا لوں، آج برتن میں دھو لوں، آج بچوں کو اسکول میں لے جاؤں، آج بچوں کو اسکول چھوڑ دوں، آج میں بینک کا کام یہ کر رہا ہوں. کیوں کہ میری بیوی ایک منتھلی پروسیس سے گزر رہی ہے، اور اس کو پیار اور محبت سے رکھے اور اس کو بتا دے کہ یہ جو میں تیری خدمت کر رہا ہوں. یہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی یہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے، اس نے اپنا پریشر ہی ڈالنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق نہیں دے رہے اس کو، جب تک آپ حقوق نہیں دیکھیں. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کے اتنے حقوق ہوتے ہیں اور بیوی کی کیا کہتے ہیں کس طرح مانتے بھی ہیں. صلح حدیبیہ کے اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں گئے ہیں، ہماری امت کی جماعت ام سلمہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ قربانی کریں. ہماری ماں نے آپ نبی رحمت اللہ عالمین کو کہا، حکم دیا، اس کو میں حکم ہی کہتا ہوں کہ جائیں اور آپ قربانی کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آج ہماری بیوی ہم کو حکم دے کوئی گھر سے محمد علی کو کہ یہ کرنا ہے، میں تو کہوں گا تو ہوتی کون ہے؟ میں تو محمد علی میں تو مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جٹ ہوں، میں کشمیری ہوں، میں یہ ہوں. تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے آج محمد علی کو یہ کہا کہ گھر باہر جا کے بھنڈیاں لے کے آؤ، باہر جا کے یہ کام کر کے آؤ، یا یہ تم نے حکم دے دیا؟ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے میری بہن کہ یہ جو تباہی بربادی ہماری یہی ہے کہ آج کے دن تہیا کر لو کہ ہم نے اپنی بیوی کو پورے حقوق جس دن دے دی حقوق، نہ ڈیورس ہوگی، نہ کوئی گھر میں ناچاکی ہوگی، گھر جنت کا جنت بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنی اس بیوی کو حقوق پورے ہی نہیں دیے اپنا جنا. تو دوسری بات ہے، میری بہن نے بھنڈیاں بنانے کے طریقہ بتایا تھا. بھنڈیاں ہماری مائیں، دادی، ہماری اماں جان بناتی تھیں، لیکن آپ نے اس آسان بھنڈی کو سب سے مشکل بھنڈی بنا دی ہے. لیکن اس کے اوپر میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بات کروں گا کہ بھنڈی کس طرح بنتی ہے اور اس کے ساتھ کون سا گوشت جو ہے نا اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ جو مرضی پورے بکرے کا لیگ کا چلا جائے وہ چلا جائے، اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اسپیشل گوشت جو ہے نا اس کا پارٹ بھنڈی اور گوبھی کے ساتھ جاتا ہے. انشاءاللہ میری بہن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں سن رہا ہوں. تو تبصرہ کر دیجیے گا کہ اوباما صاحب کیوں گئے ہیں بھارت میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر سیر کر لیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بلند سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ کو، آپ کے مہمان کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کی باتیں سنو، حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت مہذب رشتہ ہے. یہ ایک دوسرے سے اگر ادب اور اخلاق محمدی کے ذریعے سے پیش آتے رہے تو ان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ولی کے پیدا ہونے سے ماں باپ کا نام بہت روشن ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ان کے پیار اور ان کی محبت اور ان کے اخلاق کے ذریعے سے ہی پیدا ہو سکتا ہے. تو میاں بیوی کے حقوق اتنے بلند ہیں کہ جن کے ذریعے سے گھر میں جنت بنتی ہے اور جن کی بے ادبی کے ذریعے سے گھر میں دوزخ بن جاتی ہے. تو میری دعا ہے کہ بیوی کے لیے بھی اور میاں کے لیے بھی ایک دوسرے کا احترام ہر لحاظ سے برقرار رکھے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے رہے.
ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے سے بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے اور بچوں کی زندگی ہے جو یہ بڑھ جاتی ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے رہے اور خاک مندی کو مد نظر رکھے. جناب اسی کے ساتھ جاوید چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. اللہ جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت مفید باتیں بتائیں آپ نے ہمیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پھر عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگم سے. یہ محمد علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. ہمارے معاشرے کے پہلے جو مرد تھے آج سے کچھ 30 سال پہلے 40 سال پہلے وہ اپنی مردانگی کو بہت ڈومینیٹ کرتے تھے کہ میں نے اکثر اوقات جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ یہ مثالیں دی جاتی ہیں عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے سنا ہے جی. لیکن ایسا یہ ہے نہیں ہے کیونکہ وہ رشتوں کی پہچان ان کو ہے ہی نہیں ہے. بالکل کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رشتے کو پہلے باندھنے سے پہلے ان چیزوں کا میرے خیال سے انٹرویو ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے کہ بھئی آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اٹس اے ویری ڈے اسٹیپ, کیونکہ یہ آگے ایک خاندان میں بننا ہوتا ہے. میرے خیال سے میں اپنی مثال دیتا ہوں. I was 25 میں نے دیکھا تھا کہ ماں کو کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میری ماں نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے, تم اس قابل ہو کہ تم شادی کرو گے, آنے والی زندگی میں تمہارے بچے ہوں گے, تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ان چیزوں سے ترستے رہیں یا جو ضروریات زندگی ہیں ان سے محروم رہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے انسان کو محبت ایک ایسا ویپن ہے کہ یہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ دنیاوی چیزوں سے ایک دوسرے کے اوپر فائر کرتے رہیں گے. محبت ایسی چیز ہے, قدرت نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اس رشتے کے اندر محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ورنہ انسان دنیاوی چیزوں کی ترجیح کی زندگی گزار کے مر جاتا ہے. اور جو محبت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے میاں بیوی کے ساتھ, اس میں ہر چیز آ کے پگھل جاتی ہے. بے شک کوئی دنیا کی کسی قسم کی وہ فتنے اور جتنی چیزیں ہیں یہ ان کے سامنے آ ہی نہیں سکتے ہیں اگر محبت دونوں میں ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ ترجیح زندگی کو دیتے ہیں دنیاوی چیزوں کے اوپر, مٹیریل چیزوں کے اوپر, تو وہ زندگی بڑی ہی تنگ گزر جاتی ہے انسان کی. صحیح کہا آپ نے بالکل. تو مرد کا اس کو سمجھ یہ ہونا چاہیے کہ عورت از ویری ریسپیکٹیبل, بہت ہی عزت والی چیز ہے, کیونکہ اس میں ایک خاندان کو جنم دینا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ محبت ہی ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی اولاد بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑی, عورت کا پاک ہونا اور مرد کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. بہت صحیح اچھی کہا بالکل آپ نے. جی السلام علیکم. وعلیکم شکریہ آپ کا. السلام. جی بالکل, بہت ایک اور کال ہے. بات بتائی آپ نے. جی سر کال لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد دوبارہ حاضر ہوں. محمد علی صاحب نے جو یہاں پہ بات کی تھی تو اس سے مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں دے سکتا. تو جو انہوں نے کیا جو بات اس پر میں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر یہ بات ہوئی تھی, اور جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفاً خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حج کرنے, تو آپ نے یہ ارادہ کیا, تو وہاں پہ جب آ کر پڑاؤ ڈالا, حدیبیہ باہر ہے تھوڑا, جو سعودی عرب میں رہا ہوں 5 سال, ہر شہر میں رہا ہوں, تو وہاں پہ بیٹھ کر جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں سے مکہ والوں نے اور ان کے آپس میں جب مذاکرات ہوئے ہیں تو اس وقت یہ بات طے ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے کوئی قبیلہ خاندان جو تھا ان کے زیادہ واقف عزت کرتے احترام کرتے تھے ان کی, تو وہ ان کو جب بھیجا گیا تو یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ انہیں شہید کر دے. پھر اس وقت یہ قسم بھی کھائی گئی, الف الفضل معاہدہ لکھا گیا کہ جس میں 3 فضل نامی لوگ تھے شامل تھے.
उसमें कि हम वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर ये सारी चीजें हुई और ये सारी निशानदेही करते इस्लाम में हर चीज मिलती है। तो फिर उस वक्त जब उन्होंने कहा अगर उन्हें शहीद कर दे हम कस्में खाएंगे कि वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कट जाएंगे लेकिन हम उनका बदला लेंगे। तो जब पता चला कि वो खुदिये से वापस आ गए तो फिर जब ये इन मुआहदों में ऐसी चीजें थी जो कि बज़ाहिर नजर आती थी कि ये इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कितनी शफकत कितनी उनमें बुर्दबारी थी कि हर चीज जो उनकी देखो बज़ाहिर नजर आ रही थी कि ये उनके हक में जाती हैं कुफार मक्का के, लेकिन वो सारी जब बातें मान ली तो जब आपने फरमाया कि यहाँ पे कुर्बानी कर लो तो सहाबा गुस्से से बहुत जोशीले थे। उनमें हजरत उमर, हजरत जितने भी बड़े बड़े जाबर बड़े सख्त भी है, तो उन्होंने जब कहा कि नहीं करनी तो अपने अपने कामों में वापस चले गए अंदर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मशवरा हजरत जो आपकी बीवी ने दिया कि आप अपनी बिस्मिल्लाह करके आप कुर्बानी करें। जब शुरू कर दी तो वो देखकर सबने करना शुरू कर दी। ये है असल में मामला। तो तरीके से अगर बात बताई जाए तो मशवरा दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया। तो ये फिर जो ऐसे मामला ये हल हुआ था। जज़ाकल्लाह, बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे कॉलर आते हैं। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सुबह हिदायत में आज हमारा टॉपिक चल रहा है मियाँ बीवी के हुकूक। बहुत सारे कॉलर्स आए और अपनी अपनी राय दी और आप हमारा प्रोग्राम अभी देखते रहिए। अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।